السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی آئے تھے، ملنے میرے تھے، بولے بھائی میں اجمیر کو جا رہا ہوں، بول کے مبارک مبارک، کیا بات ہے اجمیر کو جا رہے بھائی؟ تو میں بولا بھائی کتنے پیسے خرچہ ہو رہے تمہارے سے، بول کے پوچھا بھائی کتنے ہو رہے آپ سے خرچہ پیسے؟ کتنے؟ 10,000 15,000؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 15,000 روپے میں آپ یہاں سے اجمیر کو جا رہے ہیں، اجمیر تو جانے کے لیے جا کے آنے کے واسطے کتنا ٹائم لگتا بھائی؟ اوہ 8 دن؟ 8 دن کے واسطے جا رہے ہیں آپ؟ مبارک مبارک، بہت اچھی بات۔ ایسا کیا ضروری ہے جو آپ کو 8 دن تک بنا کام کرے، کام دھندا کچھ بھی نہیں، جورو بچوں کو سب کچھ چھوڑ دے کے آپ جو ہے 15,000 روپے اپنے جیب کے لگا کے اجمیر کو جا رہے ہیں آپ؟ ایسا کون سا خدا بولا جو آپ کو فالتو میں خرچہ کر کے جانے کے واسطے؟ کیا اجمیر والے بابا آپ کو بلائے وہاں پہ؟ ارے آپ کے پاس اگر 15,000 ہے، 15,000 کو چھوڑو، 10,000 روپے رہنے دو آپ کے پاس۔ آپ 10,000 روپے لے کے جا کے کوئی ایک راشن کی دکان پہ بولو بھائی ایک 5 کلو کا ایک سیٹ بناؤ، کتنے بنتے 10,000 کے، بول کے بنوانے لگا کیا؟ اب 8 دن جانے کی جو ٹائم لگا رہے، وہی 8 دن کا ٹائم ڈھونڈو، غریبوں کو ڈھونڈو گھروں میں جا جا کے۔ ارے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا کہ تو میرے پاس آ، کبھی نہیں بولا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ بولا اے نبی کہہ دو ان سے ہم ان کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، مانگو ہم سے کیا مانگتے ہیں۔ تو علماء دین کیسا بول سکتے کہ تم میرے پاس آئے تو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں بول کے؟ اب آپ جب وہ پارسل بنا لیں گے تو گاڑی پہ رکھو، 8 دن کیا جو ٹائم خراب کر رہے ہیں، کماؤ بھی، ٹائم نکال کے 1-2 گھنٹے سلم ایریا میں پھرو، جس کے گھروں میں دیکھو، گھروں کے باہر بچے بنا کپڑوں کے بھی پھرتے رہتے کبھی کبھی، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں رہتا، صبح کھائے تو شام کے کھانے کے واسطے انتظار کرتے رہتے، وہاں جاؤ ایک تھیلا رکھو، نکل جاؤ وہی آپ، اور دیکھو آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا اجر دیں گا۔ ارے جا رہے درگاہ کے واسطے بول کے، نہ نماز کے نہ روزے کے، آپ جا رہے اللہ کو راضی نہیں کر رہے، آپ جا کے درگاہ کو کیا راضی کرتے ہو؟ درگاہ میں کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی بولے خبروں پہ جاؤ عبرت کے لیے۔ ارے یہاں پہ بھی کئی خبریں ہیں بھائی، وہاں پہ بھی جاؤ نا، یا قبرستان ہے، جا کے آج رات کو میں ہاتھ بن کے ٹھہر کے دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں قبرستان میں ٹھہر کے سوچتا ہوں، رات کے 12-1 بجے تک بھی میں کبھی کبھی قبرستان میں رہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ بھائی ارے ایک دن میرے کو بھی یہاں رہنا ہے، میرے گھر والوں کو چھوڑ کے اکیلا یہاں پڑا رہنا ہے، میرے کو کوئی جگہ ملتی کہ یہاں پہ، اور کتنی اندر رہتا ہوں کہ میں کتنے کیڑے میرے ساتھ رہ رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آپ درگاہ کو جا رہے ہیں آپ، اور ہزاروں کا پیسہ خرچہ کر دے رہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہی پیسہ اگر میں غریبوں کو دوں، اللہ تبارک تعالیٰ بولا نا بھائی کہ تم ایک دانہ گیہوں کا پھر اس کا مثال دیا اللہ تبارک تعالیٰ، ہے کوئی میرے کو قرضہ دینے والا؟ قرضہ دو میرے کو، میں تم کو کئی گنا زیادہ دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر میں کئی لوگوں سے پوچھ تو قرضہ دے سکتے کیا تم اللہ کو؟ تو نہیں بولتے، جبکہ قرآن میں خود اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے کوئی قرض دینے والا میرے کو؟ قرضہ دو، میں تمہیں کئی گنا زیادہ دوں گا۔ جس کی مثال یہ دے رہا، ایک گیہوں کا دانہ تم زمین میں پیرو اور اس کی کئی ساری شاخیں نکلیں گی، اور ہر شاخ کو 100 دانے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ بول رہا، تمہارے کو ایک سینس سے حساب کرتا بول کے میں پہلے بھی ویڈیو میں بولا، اس کے بعد اب تم بول رہے اجمیر کو جا رہے۔ ارے بھائی جاؤ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ، انہوں کبھی یہ نہیں بولے ہوں گے کہ بھائی تو میرے پاس وہاں سے یہاں پہ آ خرچہ کر لیتے ہو، انہوں تو علماء دین ہیں، انہوں تو دین یہاں پہ ہندوستان میں پھیلا سوال ہے، انہوں خود بولے ہوں گے ہم ان کا احترام کرنا چاہیے، انہوں خود بولے ہوں گے تم جہاں ہیں وہاں کے غریبوں کی مدد کرو، تم اللہ کو راضی کرو بولے ہوں گے، لیکن ہم ان کو راضی کرنے کے واسطے یہاں سے سفر کر کے وہاں جا رہے، جا کے فالتو پیسہ خرچہ کر رہے۔ کئی لوگ تو بیوقوف ہیں، جاہل، چادریں لے کے نکل گئے، کہاں وہ تو اجمیر کو چادر لے آ رہے، اور ہم اس سے زیادہ بیوقوف وہ چادر میں پیسے ڈالتے رہتے۔ ارے انہیں چادر میں پیسے ڈال کے اجمیر کو جا رہا، کیا جا رہا آپ کو کیا معلوم؟ کہیں کو جا رہا بھائی، احسان کر رہا ہمارے اوپر جا کے، تو اجمیر کو چادر میں پیسے جمع کر کے ہمارے اوپر احسان کر رہا کیا جانے سے؟ اگر تیرے کو جانا ہے تو خود جانا تیرے پیسے سے، اور وہ جانا ضروری بھی کیا ہے تیرے کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ جب خود بول دیا کہ میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، مانگو میرے سے جو کچھ مانگنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی بولے اے بندو، تم جب نماز میں ہوتے ہو تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، تو اللہ ہمارے سے کتنی دور ہے کتنی قریب ہے وہ نہیں سوچ رہے۔
چلو ٹھیک ہے، نماز کے بعد اللہ کے نبی سے پھر سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی اور ہم سے زیادہ اللہ کب قریب ہوتا؟ بولا تو سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا تو اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک پردہ بھی نہیں رہتا، پردہ اٹھا دیا جاتا۔ اب اور کیا ہونا؟ اب یہ سب چھوڑ کے آپ جا کے خبر پرستی کرنا کیا ضروری ہے بھائی؟ اتنی دور جانا، خبر پرستی کر رہے ہیں آپ یہ؟ اگر آپ کو خبروں سے ہی آپ کو اگر عبرت حاصل کرنا ہے تو دنیا کے خبرستان ہے یہاں پہ، جاؤ کبھی آدھی رات کو جا کے ٹھہر کے دیکھو، اور یہ سوچو جب غریبوں کو اب آپ کھانا کھلائیں گے تو اپنی اولاد کو خود کو وہاں پہ محسوس کرو نا، وہاں خود کو محسوس کر لو، وہاں پہ آپ کی اولاد کو محسوس کرو کہ میں اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں رہتا، دوپہر کا کھانے کے واسطے ہم سوچتے، صبح کا کھا لیے شام کے واسطے سوچتے، کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح کی روٹیاں اٹھا کے لے کے جا کے پانی میں ڈبا کے صبح کا ناشتہ کرتے۔ اللہ اکبر! وہ دیکھو پہلے خالی خرچے، فالتو خرچے کرنے کا، درگاہوں کو سجانے کے واسطے پیسے خرچہ کر دیتے، ارے وہی پیسہ غریبوں میں لگاؤ۔ کئی بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے شادیوں کے واسطے، ان کو پیسے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، شادی کے واسطے پیسہ نہیں ہو رہا، رشتے نہیں ہو رہے۔ یہی ہے نا، یہ ہے ہمارا اسلام دین، یہ دین کے اوپر ہم چل رہے۔ لاہور پڑو ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے حرکت کر رہے، خود میں اب چھانک کے دیکھو اللہ ہدایت دے رہا نہیں دے رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہدایت دے آنا تو یہ کر کے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ جو وعدہ کرا نہیں پورا کرا تو جب بولو میں خود بھی اس پہ عمل کرا، میں خود بھی عمل کرا۔ صدقہ خیرات کرنا دکھا کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ تو بولا تم چاہے دکھا کے کرو چاہے نہ دکھا کے کرو، جا کے سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرنی منہ مت دکھاؤ بھائی، تھیلا رکھو چلے جاؤ۔ جب ان کے دل سے پوچھو کیا ہوگا ان کے دل، رو رو کے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو فرشتے کو بھیجا تھا کیا ہمارے پاس جو رزق دے کے چلا گیا ہمارے پاس؟ ہم موٹے چاول کھانے والے تھے، آج ہمارے پاس باریک چاول ہے، مرچی ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، تیل ہے، سب کچھ ہے۔ کیا کھاتے بیٹے؟ بچوں سے پوچھ کے، بچوں کے اماں بنا کے کھلا رہی تو بچے کتنے خوش ہوں گے، وہ نونہالا معصوم جانا۔ ہمارے کو مزہ آ رہا ٹرین کا سفر کر کے، وہاں جا رہے 15,000 10,000، مذاق ہے یہ؟ 10,000 کی اہمیت غریب سے جا کے پوچھو، 100 روپے کی اہمیت پوچھو، جو غریب جو شرم کے مارے مانگ نہیں سکتے۔ ارے ہر بار بول رہا ہوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم کو قرآن دیا، روشن دلیل پیش کر دیا، اس پہ عمل کرو، لیکن یہ جو عالموں کی یہ جو شیطان کے بچے ہیں نا، یہ جو کئی ایسے ہیں جو گمراہ کر رہے لوگوں کو، اور کئی عالم ایسے ہیں جو ہمیں کو صحیح راستہ بھی بتا رہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی فاضل نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، صرف قرآن ترجمے سے پڑھا، میں صرف اور صرف قرآن ترجمے سے پڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں کو شاید ہدایت دیا، اسی لیے آج عمل کر رہا ہوں۔ باپ بن گئے، چلو بھائی بچے کو پیدا کر دیے، کتے بلی کی بول چھوڑ دے رہے، بس کیسا بھی بڑا ہوتا اس کے بعد کما کے دینے والا ہی نہیں میرے کو، یہ نہیں سوچ رہے۔ اولاد نعمت ہے، نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ درگاہ کو جانے کے واسطے پیسے ہیں، جورو بچوں کو کھلانے پیسے نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کریں گے۔ ارے بھائی تم سوچو، تم 8 دن کے واسطے اگر جا رہے ہیں، اگر روز کے اگر 500 بھی کما رہے تو 8 دن کے کتنے ہو رہے تمہارے؟ سیدھا سیدھا 4,000 روپے تمہارے نقصان کر رہے تم۔ وہ 4,000 چھوڑو، تم 4,000 وہ نقصان، 15,000 یہ 20,000 کے قریب تو ایسے ہی نقصان ہو جا رہا۔ پھر کھا رہے پی رہے وہ سو ویسٹ، پھر وہاں جا رہے ہیں، جا کے وہاں پہ خالی بیٹھ کے پھر کے آ رہے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ میرے باتوں سے کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن اندر دلوں میں جھانک کے دیکھو کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ ارے کئی جگہ پہ دیکھا بھائی، وہی درگاہوں کو سجانے کے ٹائم پہ عصر کی اذان ہو جاتی، ظہر کی اذان ہو جاتی، بچے سجانے میں رہتے، ربینہ لگاتے رہتے، رات کی فجر کا ٹائم، تہجد کا ٹائم چلے جاتا، ربینہ لگاتے رہتے۔ کیا یہ ہمارا میلاد النبی ہے؟ ہمارے کو جو ہے درگاہ سجانا ہے؟ تو جو بھی علماء دین تھے وہ کیا بولے تھے کیا نماز چھوڑو تم پہلے میرے واسطے کام کرو؟ بول کے نہیں بول سکتے وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ وہ لوگ ہمارے لیے بولے سو ہے کہ بھائی تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے خوف کرو، اللہ جو فرمایا قرآن میں اس پہ عمل کرو، جس کی وجہ سے آج ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کرنے میں تم اللہ کو بھول گئے؟ کیا ان کو خدا سمجھ لیے؟ خبروں میں رہنے والے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہاں پہ کئی ہے خبروں، ویسا بولو تو وہاں خبروں پہ جا کے دیکھو نا، اگر ہے دم تو 12 بجے کے بعد جا کے قبرستان میں ٹھہر کے ہاتھ بن کے سوچو کہ کاش ایک دن میرے کو بھی یہاں پہ آنا ہے، یہ سب دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے وہاں پہ، جب کیا حال ہوگا میرا سوچو۔ پیسہ ہے تو اڑا رہے حرام میں، اور حرام میں اڑانے والا شیطان کا دوست ہے، بولا اللہ تبارک تعالیٰ۔ پیسہ خرچ کرنا ہے تو ایسا کرو کہ اللہ بھی خوش، تم بھی خوش۔ یہ سال کر کے دیکھ لو، وہی پیسہ جو جانے کا ہے
غریبوں میں تقسیم کر کے دیکھو، پتہ نہ کچھ چلنے دو، خالی لے کے جا کے بانٹو سب کو غریبوں میں سب. اس کے بعد جب دیکھو اگلے سال تک کتنا پیسہ تمہارے پاس ابلیں گا. یہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. خیر، اگر آپ لوگوں کو میری بات صحیح لگی تو اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی. جزاکم اللہ خیر.